السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو بچوں، ہم نے اپنی پچھلی درجہ میں حروف کی قسمیں سبق نمبر 2 پڑھا تھا اور میں نے آپ کو کچھ حروف کی قسمیں پڑھائی تھیں۔ اب میں آپ کو اس سے آگے کی قسمیں پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے حروف انبساط۔ جو حروف خوشی اور مسرت کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف انبساط کہتے ہیں، جیسے آہا، واہ واہ، ماشاء اللہ وغیرہ۔ حروف خیر مقدم، جو حروف کسی کی آمد پر بولے جائیں یعنی کسی کے آنے پر بولے جاتے ہیں، جیسے خوش آمدید، خیر مقدم آئیے، یعنی ہم کسی کا ویلکم کرتے ہیں جب بولے جاتے ہیں۔ پھر ہے حروف تہنیت، جو حروف مبارکباد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مبارک، سلامت وغیرہ، یعنی کسی کو بدائی دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے۔ حروف تفریق، وہ حروف جو کسی حاصل شدہ مطلب یا نتیجہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے نہیں تو، یعنی کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ حروف تسلسل کلام، جو حروف ایک کلام کے دوسرے کلام سے ربط پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اچھا، سو، چنانچہ وغیرہ، یعنی کسی سے رابطہ جوڑنے کے لیے۔ حروف سمول، جو حروف دو یا دو سے زیادہ آدمیوں یا چیزوں کو ایک حکم کے ماتحت کر دیں، جیسے بھائی، نیز، سوا، کا، کی، کے وغیرہ۔ حروف اختصار کلام، جو حروف کلام سابق کو مختصر کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے المختصر، الغرض، یعنی کسی بھی بات کو چھوٹا کرنے کے لیے، شارٹ میں کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان حروفوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تزئین کلام، وہ حروف جو کلام کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے معنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے بھلا، آخر، اچھا، تو وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف شرکت، جو حروف کسی کام میں شمولیت کو واضح کریں یعنی کسی بات میں شامل ہو جائیں، جیسے بھی، نیز وغیرہ۔ حروف شدت، جو حروف پناہ یا کلام میں سختی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے الامان، خدا کی پناہ وغیرہ، یعنی کسی بھی بات میں سختی کو بڑھانا، کسی بھی بات کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرنا۔ پھر ہے حروف ترجیح، جو حروف ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دیتے ہوں، جیسے بلکہ۔ اس مثال کے طور پر، یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوتا، یعنی ایک بات پر دوسری بات کو ترجیح دینا۔ امید کرتی ہوں بچوں میرے ذریعے پڑھائی گئی حروف کی قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بچوں، اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب اور کچھ مشق ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کو یہ اپنی کاپی میں مکمل کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا سوال ہے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بچوں، ہم نے حروف کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ حروف کی 36 قسمیں ہوتی ہیں اور ہم نے بھی 36 قسمیں ہی پڑھی ہیں۔ اس کے بعد حروف مفاجات اور حروف خیر مقدم کی تعریف کیجیے، یعنی آپ کو حروف مفاجات اور حروف خیر مقدم کی تعریف لکھنی ہے، جو میں آپ کو بتا دوں۔ حروف مفاجات سب سے پہلے پیج نمبر 8 پر یہ رہی، سب سے آخر میں، یعنی 23 نمبر پہ۔ حروف مفاجات، وہ حروف جو کسی کام کے اچانک ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں۔ اس کے بعد کیا پوچھ رہا ہے وہ؟ خیر مقدم کی تعریف۔ خیر مقدم کی تعریف آپ کو ملے گی پیج نمبر 9، 25، یعنی سیکنڈ لائن میں 25 نمبر پر۔ خیر مقدم، حروف خیر مقدم، جو حروف کسی کی آمد پر بولے جائیں، جیسے خوش آمدید، خیر مقدم آئیے وغیرہ۔ ایک بار پھر بتا دوں، حروف خیر مقدم، جو حروف کسی کی آمد پر بولے جائیں، جیسے خوش آمدید، خیر مقدم آئیے وغیرہ۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کے دونوں جواب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد ان حروفوں کے آگے ان کی قسم لکھیے، یعنی سے، یہ کون سی قسم ہے؟ حرف جار، اگرچہ، حرف شرط، خواہ، حرف تشدید، کاش، حرف تمنا اور واہ، حرف تعجب۔ یہ آپ کو مشق اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو میرے ذریعے پڑھائے گئے سبھی سبق سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو بچوں، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور اپنا کام وقت پر مکمل کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔